اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، حاضرین نماز تراویح، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے 10 روزے مکمل کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ آج 10واں روزہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے عبادات کو اللہ قبول فرمائے اور ہمارے فرائض، ہماری نفل اور ہمارے صدقات و خیرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے۔ رمضان رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہا ہے اور اللہ کے بندے نیکیاں کر کے اپنے دامن کو بھر لے رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں آپ تمام حضرات جو رمضان کی پابندی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ عورتیں، خوش نصیب ہیں وہ خواتین جو مسجد میں آ کر تراویح کی نماز کی پابندی کرتے ہوئے اور قرآن مجید کی تفسیر سن کر اپنے ایمان میں تازگی پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سال میں ایک مرتبہ تراویح کی نماز پڑھنا ہے، پھر بھی ہمارے بہت سارے نوجوان بہت ہی سستی اور کاہلی دکھاتے ہیں۔ کوئی 2 رکعت میں آ کر ملتا ہے، کوئی آخر میں آ کر تراویح میں مل کے خوش ہو جاتا ہے میں پوری تراویح پڑھ لیا۔ کچھ نوجوان باہر مسجد کے پیچھے کے حصے میں جا کر ذرا آرام کرتے ہیں اور کچھ نوجوان باہر بیٹھ کر ذرا پیٹھ کو اپنی دیوار پر لگا کر کچھ باتیں کرتے ہیں۔ کچھ نوجوانوں کو بے چینی ہوتی ہے جب تک وہ باہر جا کر جھانک کر نہیں آتے۔ باہر ذرا جا کر جھانک کر آنے سے ذرا ان کو دل کو تسلی ہوتی ہے۔ عجیب سی بات ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں وطر میں آ کر مل رہے ہیں، آخر میں وطر میں آ کر مل کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تراویح کی نماز پڑھ لی، اور کچھ ایسے ہیں، اللہ توفیق دے، اللہ ہدایت دے، کہ کچھ ایسے ہیں حافظ صاحب پوری قرات ختم کرنے کے بعد رکوع میں جانے کے قریب اتنا لمبا کہاں کھڑنا حافظ صاحب کے پیچھے بول کے آسان طریقہ کیا ڈھونڈ لیے ہیں بہت سارے، جب پوری قرات پڑھ کر اب اللہ اکبر بول کے رکوع میں جاتے رہتے تب آ کر اللہ اکبر کا رکوع میں جاتے ہیں۔ کیا طریقہ ہے! ایک آدھا گھنٹہ، ایک 3 پو گھنٹہ ہمیں نہیں کھڑے ہو سکے اللہ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت، پھر کیسے مسلمان؟ جہاں بھی کدھر بھی باہر کھڑے تو خالی باتاں میں گھنٹے گھنٹے کھڑے ہو کے باتاں کرتے، پاؤں میں دکھتا نہیں۔ پاؤں دکھتے کیا بھائی؟ باہر کھڑے تو نہیں دکھتے۔ دوسرے کہاں تو بینک میں لائن میں کھڑے تو دکھتے کیا بھائی؟ نہیں دکھتے۔ کہیں بھی دوسری جگہ پر کوئی کام ہے، بازار میں ہے، مارکیٹ میں ہے، پیرا نہیں دکھتے، کہاں بھی جاتے۔ تراویح میں آنے کے ساتھ ایسی بے چینی شروع ہو جاتی ہے، ذرا حافظ صاحب لمبا کرے یا مول صاحب کا بیان ذرا لمبا ہوا تو بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ بے چینی ہے، کوئی گھڑی پر دیکھتا، کوئی ادھر دیکھتا، گویا کیوں ایسا ٹائم پابند گھر میں پتہ نہیں اسے کتنے کام ہیں۔ تو لہٰذا آپ اللہ کے دین کے لیے آپ وقت دیجئے۔ رمضان یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں اسے عطا کیا ہے۔ تراویح کی نماز پورے سال بھر نہیں پڑھنا ہے، یہ 1 مہینہ تراویح کی نماز کے لیے کوئی 2 رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی 4 رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی وطر میں مل رہا ہے، یہ سب بے چینی نوجوانوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پوری پابندی کے ساتھ آ کر صف میں کھڑے ہو کر پورا قرآن مجید سننا آپ کے لیے عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج حافظ صاحب نے قرآن مجید کا 11واں پارہ سنایا، 11واں پارہ سورہ توبہ۔
11واں پارہ سورہ توبہ، سورہ یونس اور اس کے بعد سورہ ہود کی کچھ آیتیں حافظ صاحب نے آپ کے سامنے تراویح کی نماز میں سنایا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ توبہ، توبہ کے معنی سب جانتے ہیں آپ۔ توبہ بولے تو اللہ سے توبہ کرنا، بعض لوگ توبہ بولے تو دو ہاتھوں سے کلے پہ مار لیتے ہیں، توبہ 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 بول کے، یہ توبہ ہو گئی۔ ایسی توبہ نہیں ہے۔ توبہ بول کے مطلب کیا ہے؟ دل سے توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اے اللہ مجھ سے بہت سارے گناہ ہیں، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابون، ہر انسان گنہگار ہے، کوئی سے نہیں ہوتا جی گناہ، ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے۔ گناہوں کا اعتراف کرنا، اللہ میرے سے بہت سارے گناہ ہوئے، اللہ تو معاف فرما، اللہ میرے سے بہت ساری غلطیاں ہوئی، اللہ معاف فرما، اللہ سے معافی مانگنا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابون، آدم کا ہر بچہ گنہگار ہے، گنہگاروں میں سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرے، گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، اعتراف کرنا، اللہ کے سامنے اعتراف کیا کرنا؟ اللہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، اللہ مجھ سے خطا ہوئے ہیں، اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ میں سال کے 12 مہینے کئی غلطیاں کرتا رہا، اللہ تو مجھے معاف فرما۔ اللہ سے بار بار توبہ کرنا، استغفار کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی طرف توجہ دلایا۔ اے گنہگار انسان، اے گنہگار انسان، اللہ سے توبہ کر، تیری زندگی بڑی مختصر ہے، تو دنیا سے ایسا جا کہ توبہ کیے بغیر مت جا، بلکہ سب سے پہلے اللہ سے توبہ کر کے دنیا سے چلے جا۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو مرنے سے پہلے اللہ کی توبہ کی توفیق عطا ہوئی۔ میرے بھائیو، توبہ بہت بڑی چیز ہے، مرنے سے پہلے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے کو بند کرتا ہے جب سکرات لگتی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول نہیں کرتا جب غرغرہ لگتا ہے، یعنی غرغرہ روح نکلنے کے قریب ہوتی ہے، غرغرہ لگتا ہے، اور جب سکرات آتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرماتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتے تھے، دن میں 100 مرتبہ۔ اے لوگوں، اللہ سے توبہ کرو، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ امام کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معصوم عن الخطا تھے، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، اللہ کے نبی سے کوئی گناہ کوئی خطا نہیں ہوا، پھر بھی وہ اللہ سے توبہ کرتے تھے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ سے توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے بندے، اے بندے، اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک تیرے گناہ ہو، کتنے؟ زمین سے لے کر آسمان کے بیچ میں جتنی جگہ ہے اتنے گناہ بھی ہو، اور تو میرے پاس توبہ لے کر آئے تو میں تیری توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، اللہ فرماتا ہے۔ سورہ توبہ، سورہ توبہ میں ایک نقطہ یہ ہے، سورہ توبہ کی تلاوت سے میں سورہ توبہ میں گنا کتنی مرتبہ توبہ ہے سورہ توبہ میں، لفظ توبہ۔ میں آج عصر کی نماز کے بعد سورہ توبہ کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھا کہ توبہ کا لفظ کتنے مرتبہ آیا ہے۔ توبہ کا لفظ سورہ توبہ میں 17 مرتبہ آیا ہے۔ کتنے؟ 17 مرتبہ آیا ہے۔ اور ہمارے نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ غور کیجئے، نماز کی رکعتیں فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کے 4، 17 رکعتیں ہوئی۔ ہماری فرض نماز کی رکعتیں بھی 17، اور اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں بھی توبہ 17 مرتبہ بیان فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ تمہاری نماز کی ہر رکعت، تمہارے نماز کی ہر رکعت اللہ سے توبہ میں ڈوبی ہونی چاہیے۔ آپ کے نماز کی ہر رکعت اللہ سے توبہ،
اللہ سے استغفار، اللہ سے معافی، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ 17 رکعتوں میں جس طریقے سے اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے اور اس سے توبہ استغفار ہوتا ہے، 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں توبہ توبہ انما یقبل التوبہ لعبادی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، وہ بڑا رحیم و بڑا کریم ہے۔ سورہ توبہ 11واں پارہ۔ عزیزان گرامی، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ ہر سورے کے شروع میں بسم اللہ ہے، لیکن اس سورے کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء کرام نے، مفسرین نے بتایا، اس سے پہلے سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال کا مضمون، سورہ انفال کا مضمون، سورہ انفال کا ٹاپک، سورہ انفال کا امشن، اور اس کے بعد جو سورہ توبہ کا جو ٹاپک ہے، دونوں سیم ہے۔ اسی لیے بیچ میں فرق کرنے کے لیے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لایا گیا۔ یہ سب سے بڑی بہترین وجہ ہے۔ لوگوں نے بہت سارے وجوہات بتائے، لیکن سب سے اچھی وجہ جو مجھے لگی، تفاسیر پڑھنے سے مجھے یہ بات لگی کہ سب سے اچھی وجہ یہ ہے، سورہ انفال اور سورہ توبہ کا مضمون دونوں ایک ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی، سورہ توبہ کی شروع میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرمایا کہ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بری ہے، براءت کا اظہار کرتا ہے مشرکوں سے۔ مکے میں کافر تھے، مکے میں مشرک تھے، تو مکہ مکرمہ میں کافر مشرکوں کو کہا گیا کہ اب کے بعد سے تم کعبۃ اللہ میں نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو روک دیا کہ 4 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں تم کو، کعبۃ اللہ اور مکہ مکرمہ کو خالی کرو، 4 مہینے کا ٹائم دیا اللہ تعالیٰ۔ پہلے عہد نامہ تھا، اگریمنٹ تھا، انہوں نے اگریمنٹ توڑ دیا کافروں نے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کرایا، اور اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کو بھیجے سن 9 ہجری میں حج کے لیے، ان کے پیچھے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت علی کو سورہ توبہ دے کر بھیجا، جاؤ کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر اعلان کرو آج 4 مہینے تم کو پرمیشن ہے مکے میں رہنے کی، 4 مہینے کے بعد کوئی بھی کافر، کوئی بھی مشرک یہاں مکے میں نہیں رہ سکتا، مکے کو خالی کرو، یہ حکم جاری کیا گیا سورہ توبہ میں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، تم تمام کے تمام کافر جو بھی ہیں وہ مکہ مکرمہ کو خالی کرو۔ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، اللہ فرمایا اس سورہ توبہ میں مشرکوں کو نجس کہا گیا، گندے کہا گیا۔ کیسے گندگی؟ ان کے دل کے اندر شرک کی گندگی ہے، اس لیے وہ کعبۃ اللہ کو، حرم شریف کو نہیں آ سکتے، اسی لیے وہ مکے میں نہیں رہ سکتے۔ کعبۃ اللہ میں رہنے کو منع کیا مشرکوں سے، کعبے میں آنے سے منع کیا، مکے میں رہنے سے منع فرمایا کافروں کو، مدینے میں آنے سے منع نہیں کیا گیا۔ یہ نقطہ غور کیجیے، یہ نقطہ غور کیجیے۔ گزشتہ دنوں جو ہمارے انڈیا کی ایک منسٹر وہاں پر مدینے کو گئی، لوگوں نے اعتراض کیا کہ مدینے میں کیسا جا سکتی ہے کافر، مدینے میں کافر عورت کیسے جا سکتی ہے، کافر مرد کیسے جا سکتا ہے، کیسے جا سکتے ہیں، وہاں تو اجازت نہیں نا، ایسے بات نہیں ہے، مکے میں اجازت نہیں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ نے یہ فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربن المسجد الحرام، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مکے میں کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی غیر مسلم، کوئی ہندو مکے میں نہیں آ سکتا۔ مدینے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایسے غیر مسلموں کو لا کر مسجد نبوی میں آپ نے باندھا ہے، قیدی بنایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے مدینے میں نہیں روکا گیا کافروں کے آنے سے، بلکہ مکے میں روکا گیا کافروں کو آنے سے۔ مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ شہر بنایا کہ وہاں کافر نہ آئیں، اور مدینہ منورہ میں دعوت تبلیغ کے لیے کھلا رکھا گیا کہ وہاں جو بھی کافر آئے گا اسے دین کی دعوت دی جائے گی، اسے ایمان کی دعوت دی جائے گی، اسے قرآن کی دعوت دی جائے گی۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اب یہاں سورہ توبہ میں ایک بات ہے، اس میں بڑے منافقین کی 50 پر 5 صفات بیان کی گئی۔
پورے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ منافق بڑے گندے ہیں، منافق بڑے عجیب قسم کے ہیں، منافق بڑے کسل مند ہیں، منافقوں کی ایسی صفات جو بڑی بدترین صفات ہے، اللہ ان کی 50 پر 5 صفات کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرمایا سورہ توبہ میں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کیا کیے تھے، اے اللہ کے نبی کی مسجد ہے، ہمیں ایک مسجد بنا لینا، بلکہ ایک مسجد بنا لی انہوں نے۔ کہاں پر؟ مدینے میں۔ مدینے میں ایک مسجد بنا لیے۔ مسجد بنانے کے بعد کیا بولے؟ اوپننگ کے لیے کسے بلائے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے، اوپننگ کو بلائے کہ آئیے آپ ہماری۔ منافقین مسجد بنا لیے، کہاں؟ مدینے میں۔ وہ مسجد بنا لے کر اوپننگ کسے بلائے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ آئیے ہماری مسجد کی اوپننگ کیجئے۔ تو اللہ کے نبی دل میں چاہا، آپ بڑے سیدھے سادھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے سیدھے سادھے، کہا اچھی بات ہے۔ منافقین بلائے تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اچھی بات ہے، میں آؤں گا۔ جبرائیل آسمان سے نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ فرمایا اے نبی کبھی آپ اس مسجد کو مت جائیے۔ اللہ نے روکا اس مسجد کو مت جائیے، وہ مسجد منافقین کی ہے، اس کے اندر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرنے کے لیے انہوں نے ایک اڈا بنایا ہے، مسلمانوں کو کیسے مارنا، مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچانا، مسلمانوں کو کیسے تکلیف دینا، مسلمانوں کو کیسے ختم کرنا، وہ پلاننگ کے لیے ایک مرکز بنا لیا ہے انہوں نے مسجد کا۔ وہ مسجد نہیں بلکہ مسجد زرار ہے، نقصان دینے والی مسجد ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ اس مسجد کو مت جائیے، اس مسجد میں مت کھڑے ہو جائیے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بھیجا، اس مسجد کو نکلوایا، اس مسجد کو ختم کروایا۔ جو مسجد منافقین نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ کے لیے جس مسجد کو بنایا تھا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو دے کر، صحابہ کو بھیج کے اس مسجد کو نکلوایا، ختم کرایا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لمسجد اسس علی التقوی، اے نبی وہ مسجد تقوی جو ہے اس میں آپ کھڑے ہو جائیے، اس میں آپ نماز پڑھائیے۔ وہ مسجد تقوی کون سی ہے؟ یہ فرمایا، بعض روایت میں آتا ہے مسجد قباء کو مسجد تقوی کہا گیا۔ مسجد قباء مسجد تقوی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ فرمایا مسجد قباء جس میں 2 رکعت نماز پڑھنا ایک عمرے کے برابر ثواب ہے۔ فرمایا سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنا، گھر سے وضو کر کے اگر جو مسلمان قباء کو جاتا ہے، قباء میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے عمرے کے برابر ثواب۔ اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ میں، اے میرے نبی قباء میں نماز پڑھائیے، یہ تقوی کی مسجد ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں بڑے پاکیزہ ہیں، بڑے پاکیزہ ہیں۔ پاکیزہ، ان کی پاکیزگی کی اللہ تعریف فرمایا، قباء والوں کی، قباء کے محلے والوں کی۔ وہ قباء ایک محلہ، وہ محلے کی مسجد کو قباء کی مسجد بولتے ہیں۔ تو فرمایا ان کے پاکیزگی، ان کی طہارت کی اللہ نے ان کی تعریف فرمایا، بڑے پاکیزہ رہتے تھے، کپڑے وغیرہ، لباس وغیرہ، ہمیشہ پانی نہاتے تھے، وضو کرتے تھے، اور وہ اس وقت خالی صرف استنجا کے لیے ڈھیلا لیتے تھے، لیکن یہ لوگ ڈھیلے کے ساتھ پانی لیتے تھے۔ ان کی تعریف اس لیے کیا، مفسرین نے لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا، اس زمانے میں پانی کم تھا، پانی نہیں ملتا تھا، اس لیے زیادہ لوگ مٹی استعمال کرتے تھے، ڈھیلا استعمال کرتے تھے پانی کے لیے، اسے استنجا کے لیے، پیشاب کے لیے، طہارت کے لیے۔ لیکن قباء والے یہ لوگ ڈھیلا بھی استعمال کرتے تھے، پانی بھی استعمال کرتے تھے تاکہ پاکیزگی اچھی طریقے سے ہو سکے۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مسجد حرام کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، تمہارے دلوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر ہوا، فرمایا کہ تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ، تمہارے بیوی بچوں سے بھی زیادہ، تمہاری تجارت سے بھی زیادہ، تمہارے عظیم قسم کے بنگلوں سے بھی زیادہ، تمہارے گھروں سے بھی زیادہ، تمہاری تجارت سے بھی زیادہ، تمہارے باغیچوں سے بھی زیادہ، تمہارے ماں باپ سے زیادہ کس سے محبت کرو؟ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ ہمارے دل میں سب سے محبت کس کی رہنا؟ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ایسی محبت تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت دی۔ رسول اللہ کی محبت پیدا کرو، نبی کی محبت، سچی محبت پیدا کرو، جھوٹی محبت نہیں، خالی صرف چومنے کی محبت نہیں بلکہ دل کی محبت، نماز کی پابندی، سنتوں کی پابندی، رسول اللہ کی سچی محبت دلوں میں پیدا کرو، عشق محمدی پیدا کرو۔
وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ کہا علامہ اقبال نے۔ نبی کی سچی محبت، کیسی محبت؟ دوپہر میں نکاح ہوا، دوپہر میں نکاح ہوا ایک صحابی کا، رات میں بیوی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، سہاگ رات منائے حنظلہ، نبی کے صحابی حنظلہ سہاگ رات منائے اپنی بیوی کے ساتھ، صبح ہوئی اعلان کرنے والا مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا کہ احد کے میدان میں کافر آئے ہیں، اللہ کے راستے میں جنگ کرنا ہے، چلو نبی کا فرمان ہے، نبی کا حکم ہے، نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میرے بھائیو کیسے اللہ والے تھے، کیسے محبت کرنے والے تھے میرے نبی کے صحابہ۔ نبی اپنی وہ حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، اپنی بیوی کو چھوڑا، بغیر پانی نہائے، بغیر غسل کیے، جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں تلوار نکال لی، احد کے میدان کی طرف نکل گئے، احد کے میدان کی طرف نکل گئے اور لڑتے لڑتے میرے بھائیو جنگ کرتے کرتے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کی لاش کو تلاش کیا، دیکھا کہ بیچ میں پڑی ہوئی تھی، ان کی لاش کو اٹھایا تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ کس سے؟ حنظلہ کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ ادھر آؤ، یہ حنظلہ ہیں، بغیر پانی نہائے رات میں اپنی بیوی سے ہم بستر ہوئے تھے، رات میں پانی نہائے بغیر جنگ کے میدان میں آئے ناپاکی کی حالت میں، ان کو یہ حال دیکھ کر اللہ کو اتنا پسند آیا، ان کی یہ محبت دیکھ کر، ان کا یہ انداز دیکھ کر اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجا آسمان سے، جنت کے فرشتے جنت کا پانی لا کر حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کو ناپاکی کا غسل، جنابت کا غسل دے کر ان کو پاک کیا، ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے پانی نہلا کر ان کو ابھی جا رہے ہیں۔ وہ کیسی محبت تھی صحابہ اکرام کی، کیسی محبت ہوگی میرے بھائیو۔ یہ اعلان کم از کم پانی نہا کر تو جا سکتے تھے، وہ بھی انتظار نہیں کیا، کہا نبی کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، رسول اللہ کی بات ہے، اپنی بیوی کو چھوڑا، نبی نویلی دلہن کو چھوڑا اور میرے بھائیو بغیر پانی نہائے جنگ کے میدان میں، احد کے میدان میں نبی کی محبت میں جنگ کرتے کرتے شہید ہوئے۔ فرشتوں نے جنت کے پانی سے غسل دیا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے الفت میرے بھائیو۔ جب بھی نبی کی بات آتی ہے، رسول اللہ کی بات آتی ہے، کسی اور کی بات نہیں لینا چاہیے۔ یہ فرمان اللہ تعالیٰ فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ یہاں فرمایا سورہ توبہ میں نبی کے فرمان کو، آج ہندوستان میں مسلمان نبی کا فرمان ٹھکرا رہے ہیں، ٹھکرا رہے کہ نہیں ٹھکرا رہے؟ نبی کی سنتوں پر صحیح عمل کرنے کا ہے نہیں کر رہے، اس لیے اللہ کے عذاب میں ہیں، ہم ذلت میں ہیں، ہم رسوائی میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں، ہم تکلیف میں ہیں۔ اسی لیے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وعشیرتکم، اللہ فرمایا تمہارے سارے رشتہ داروں سے بھی زیادہ، تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ، اور تمہارے مساکن اور تمہاری تجارت، تمہارے گھروں سے زیادہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سے محبت رکھو۔ کہاں ہے ہماری محبت؟ ہماری محبت بیوی بچوں کے اندر ہے، ہماری محبت بیپار میں ہے، ہماری محبت پیسوں میں ہے، ہماری محبت جائیداد میں ہے، ہماری محبت اولاد میں ہے۔ تو میرے بھائیو جب نبی کا فرمان آتا ہے، رسول کا فرمان آتا ہے تو اسے ٹھکرا دیتے ہیں۔ ارے چھوڑو بھائی، ہمارے گھر میں یہ سب چیزیں نہیں چلتی، ارے بھائی ہمارے گھر والے کیسا بولے ویسا چلنا ہے، ہمارے باپ دادا کیسا بولے ویسا چلنا ہے۔ اللہ کے نبی کا کوئی فرمان کا کوئی اعتبار نہیں، اسی لیے ملک ہندوستان میں مسلمان عذاب میں ہے، ذلت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرو۔ اب یہاں زکوٰۃ کا مسئلہ بھی سورہ توبہ میں آیا، اسے تفصیلی انداز میں انشاءاللہ ہم جمعہ کے خطبے میں زکوٰۃ کے بارے میں آپ سے کہیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہجرت رسول کے بارے میں کہا اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ توبہ میں ایک بات آئی کہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، یہ بڑا دشمن تھا اللہ کے نبی کا، منافقوں کا سردار مدینے میں عبداللہ بن ابی بڑا دشمن تھا، مر گیا۔ ان کا بیٹا بڑا اللہ والا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ، اس کا منافق کا بیٹا عبداللہ، وہ بڑا اللہ والا، نبی کا چاہنے والا، نبی کا چہیتا عبداللہ آئے، فرمایا اللہ کے نبی اس وقت میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنی قمیص دے دیں، آپ کی اپنی قمیص آپ جو پہنے ہیں وہ نکال کر دیں، میں کفن میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تیرے باپ کو یہ کفن، یہ قمیص اگر عذاب سے بچا سکتی ہے تو لے جا۔ کہا کہ اچھی بات ہے، وہ لے گئے، کفن میں رکھے اللہ کے نبی کی قمیص۔ پھر فرمایا اے اللہ کے نبی میرا باپ اگرچہ کہ منافق تھا، آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے،
آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے، میرے باپ کا انتقال ہوا، جنازہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے نبی کتنے رحم دل تھے، دیکھیے اتنے رحمت للعالمین تھے، معلوم ہے دشمن ہے، بہت ستایا ہے مسلمانوں کو، صحابہ کو، اللہ کے نبی کو، لیکن آپ جنازے کی نماز، منافق ہے، سامنے سے لا الہ الا اللہ، اندر سے دشمن، اندر سے کافر تھا، یہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی۔ جنازہ لایا تو جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے۔ عمر ابن خطاب اللہ کے نبی کی قمیص پکڑ لیے، فرمایا پیچھے آؤ۔ عمر نے کہا نہیں پڑھا سکتے، اللہ کے نبی دشمن ہے، یہ آپ نہیں پڑھا سکتے جنازے کی نماز۔ عمر چھوڑ دو، فرمایا کہ میں نہیں پڑھا سکتے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 مرتبہ ان کے لیے توبہ کی، استغفار کی، اللہ تعالیٰ کم از کم مجھے اجازت دی ہے، ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ آپ کے استغفار کو نہیں قبول فرمائے گا۔ ان کے حق میں اللہ نے کہا میں 70 سے زیادہ مرتبہ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ حضور کتنے بڑے دل والے تھے، 70 سے زیادہ مرتبہ، اللہ فرمایا 70 کا آپشن دیا، 70 مرتبہ بھی ان کے لیے آپ معافی کی دعا کریں تو آپ کی دعا نہیں قبول کرتا۔ اللہ کے نبی کیا فرمائے 70 سے زیادہ میں ان کے لیے دعا کروں گا، اللہ چاہے تو ان کی مغفرت فرمائے، بلکہ آگے بڑھے۔ عمر کھینچ رہے تھے، آگے بڑھے، اللہ کے نبی آگے بڑھ کر منافق کی جنازے کی نماز پڑھائی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے جبرائیل کو بھیجا، اے نبی آپ کو منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے تھا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِمْ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان کی قبر پر بھی نہیں کھڑے ہونا، آپ ان کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھانا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے نبی کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا اور صحابہ کا مذاق اڑایا۔ اے اللہ کے نبی ایسے دشمن کی آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھانا چاہیے تھا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ عمر کی تائید کیا، اللہ تعالیٰ عمر جو سوچے تھے کہ اس جنازے کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے منافق کی، عمر کے ارادے کے مطابق، عمر کے مشورے کے مطابق اللہ تعالیٰ یہاں سورہ توبہ میں وہ آیتیں اتارا جس میں اب حکم دیا گیا کہ منافق کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو کے دعا کرنی چاہیے، اللہ نے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔